اللہ رسول کو حاضر ناظر جان کے یہ بات کر رہا ہوں. میں نے پوری زندگی جو بھی پڑھا اور جتنا بھی پڑھا بالخصوص نماز کے حوالے سے, مجھے ایک موقع سمجھ میں آیا کہ یار یہاں پہ نماز چھوڑنی چاہیے, ایک موقع. اور پتہ ہے وہ کون سا موقع تھا؟ واقعہ کربلا والا. واقعہ کربلا والا موقع تھا, بندہ تھا کہ بندہ نماز چھوڑ دے. یار حالات ہی ایسے ہیں کہ جس کربلا کے میدان میں 6 ماہ کا بچہ بھی شہید ہو گیا. دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اس لیے مسلمان, میں اس لیے نمازی. مجھے خبر کیا تھی رکوع کی, مجھے کیا پتا تھا سجود کا, تیرے نقش پاک کی تلاش تھی کہ میں جھکا رہا نماز میں. اللہ تعالیٰ کی بے پایا حمد اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد دوستو سامعین کرام, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ رب لم یزل میری زبان پہ حق و سچ کو نازل فرما کر ہم سب کو سنا کر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ آج جمعۃ المبارک کی نشست میں میں نماز کے حوالے سے چند ایک روایات آپ کے سامنے پیش کروں گا. سب سے پہلے ایک چیز یاد رکھیں کہ کچھ چیزیں ایسی ضروری اور لازمی ہوتی ہیں کہ جن کو ہم اہمیت نہیں دیتے, لیکن وہ حقیقتاً لازمی ہوتی ہیں. نبی پاک علیہ السلام کی بالکل صاف صاف حدیث پاک ہے. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کے اور کفر کے درمیان صرف نماز واسطہ ہے. بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ. اب یہ کیسی خاص حدیث کریم ہے. ایک انسان اگر ایمان کے ساتھ پڑھے نا قسم خدا کی, اس کی زندگی میں کبھی نماز نہ چھوٹے, لیکن چونکہ اہمیت نہیں ہے نا, نماز کی اہمیت نہیں ہے, تو نماز کے حوالے سے انشاءاللہ میں چند ایک گزارشات آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم اپنے دور میں, چونکہ صحابہ کرام آئیڈیل ہے نا مسلمانوں کے, صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم اپنے دور میں کسی بندے کو کافر نہیں سمجھتے تھے. آج کل ہمارے ہاں تو مشین ہی چل پڑی ہے نا, کچھ لوگ بدعتی ہو گئے, کچھ لوگ مشرک ہو گئے, کچھ لوگ کافر ہو گئے, کچھ لوگ گمراہ ہو گئے, کچھ لوگ بد مذہب ہو گئے. صحابہ کرام کے یہ دور میں سسٹم نہیں تھا, چونکہ رسول پاک علیہ السلام خود موجود تھے, اور حضور علیہ السلام کے وصال فرمانے کے بعد تو پھر صحابہ تھے, ظاہر حضور سے دین سیکھا ہوا تھا. اور الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, اللہ نے فرمایا دین مکمل ہو گیا. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم اپنے دور میں کسی کو کافر نہیں سمجھتے تھے, اس بندے کو لازمی کافر سمجھتے تھے جو بندہ جان بوجھ کے ایک نماز کو چھوڑ دیتا تھا. آج ہمارے ہاں تو چونکہ سسٹم علیحدہ ہے نا, ہمارے ہاں تو نماز چھوڑنا کوئی عام خاص بات ہی نہیں ہے. اگر ایک گھر میں بے نمازی ہے, اس کے دل میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ چلو خیر ہے یار, اگلے گھر میں بھی تو بے نمازی ہیں, میں ستا تے کیڑا مسئلہ, میرے اگلے گھر دے وچ 10 بندے ستے ہوئے نے, کیڑا مسئلہ ہے. حالانکہ آپ اندازہ کریں اللہ کا نظام ایسا ہے کہ شیطان نے ایک سجدہ چھوڑا تھا, ایک سجدہ, اور اللہ تعالیٰ نے اس قیامت کے دن تک اس کے گلے میں لعنت کا توق ڈال دیا. شیطان نے ایک سجدہ, مجھے اقبال نے کہا تھا ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, 1000 سجدے سے آدمی کو دیتا ہے نجات. اقبال کہتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے پھر وہ امریکہ کے سامنے نہیں جھکتا, پھر وہ دنیا پہ راج کرتا ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. حضرت ابن مسعود سے مروی ہے, آپ فرماتے کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال احب الی اللہ تعالی, یا رسول اللہ مجھے بتائیں کہ سب سے اللہ کی بارگاہ میں محبوب عمل کون سا ہے, محبوب عمل. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ لوقتہا, فرمایا وقت کے اوپر نماز پڑھنا اللہ کی بارگاہ میں سب سے محبوب عمل ہے, سب سے محبوب عمل. آپ فرماتے کہ پھر میں نے عرض کی ثم ایون, یا رسول اللہ, یا رسول اس کے بعد کون سا افضل اعمال ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قال بر الوالدین, فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا. وقت پر نماز کرنے کے بعد جو سب سے بڑا افضل عمل ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا. آپ فرماتے پھر میں نے عرض کی کہ یا رسول اس کے بعد کون سا ہے؟ فرمایا کہ الجہاد فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. آپ اندازہ کریں کہ یہ سارے محبوب عمل ہیں, محبوب عمل جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. جو چیز اللہ کو پسند ہے اس کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہے. ماں باپ تو ویسے پرانے دور کے ہو گئے نا,
ظاہر ہے اگر بازار میں ایک نوجوان بچی جا رہی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرانے دور کی جو بزرگ مائیں ہیں، عورتیں ہیں، ان کے سر پہ دوپٹہ ہوتا ہے. 60 سال کی عمر ہے نا، بڈھی کے سر پہ دوپٹہ ہوگا. لیکن جو نوجوان لڑکی ہے اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہوگا. پہلے تو یہ تھا کہ سر سے دوپٹہ اترا تھا تو گلے میں تو آیا تھا، اب گلے سے بھی گیا. اب انسان مرد کے لباس کو دیکھ لیں اور عورت کے لباس کو بھی دیکھ لیں. یہ جو گلا ہے نا، گلا مرد کا بند ہوتا ہے، عورت کا گلا کھلا ہوتا ہے. یہ مرد کی جو آستین ہے یہ بالکل یہاں گٹوں تک ہوتی ہیں، عورت کی آستین آدھی ہوتی ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نماز کے اندر عورت کے لیے جو چیز چھپانا لازمی ہے نا، اگر عورت کے دوپٹے میں سے بال بھی نظر آ رہے ہیں اس کی نماز نہیں ہوگی. وہ عورت جو صفا مروہ کے اوپر دوڑ نہیں لگا سکتی، وہ عورت جو اونچی آواز سے قرآن بھی نہیں پڑھ سکتی. لیکن آج ہمارے ہاں محفل میلاد مصطفیٰ ہو رہی ہیں، عورتیں بیٹھ کے پڑھ رہی ہیں. اور آج کل تو باقاعدہ اشتہار چھپ چکے ہیں. اشتہار، عورتیں محفلیں پڑھتی ہیں اور اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے اشتہار کے اوپر کہ مردوں کے لیے پردے کا انتظام ہے. آپ اندازہ کریں یہ کیسا دور آ گیا. پہلے یہ تھا کہ عورتوں کے لیے پردے کا انتظام ہوتا تھا، آج مردوں کے لیے ہے. اور جو کبھی کسی دور میں اقبال نے کہا تھا کہ لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی، قوم نے ڈھونڈ لی فلاح کی راہ، روش مغربی ہے مد نظر اور وضع مشرق کو جانتے ہیں گناہ. اگر اقبال نے کہا یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین، پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ. اقبال کہتے ہیں ہم تو بیٹھ کے تماشے ہی دیکھ رہے ہیں، لیڈیز فاسٹ، لیڈیز فاسٹ، میرا جسم میری مرضی، یہ سارے معاملات. تو بہرحال یہ کہ والدین ایک بہت بڑی نعمت ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس پر بھی بات کریں گے. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا سب سے افضل عمل جو ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ یہ ہے کہ بندہ 5 وقت کی ٹائم کے اوپر نماز پڑھے. ہمارے ہاں نوجوان الارم ہی صبح 10 بجے کا لگاتے ہیں، نماز کا تصور ہی نہیں ہے، ذہن و گمان کے اندر نہیں کہ ہم نے نماز بھی پڑھنی ہے. ہاں آنکھ کھل گئی تو ٹھیک ہے آ گئے، یا گھر کے اندر یہ ہے کہ ابو جان سختی کرتے ہیں تو آ گئے، وغیرہ ختم. نوجوان کو عادت ہی نہیں ہے نماز پڑھنے کی. تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے جو افضل عمل ہے وہ کیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں وقت پر نماز پڑھنا. اور آگے حضرت جابر سے مروی آپ فرماتے ہیں، یہ دو حدیث پاک میں نے آپ کو بھی پڑھ کے سنائی ہے. حضرت جابر کہتے ہیں امام مسلم نے روایت کیا، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کے مسلمان ہونے میں اور کافر ہونے میں صرف نماز کا فرق ہے. صرف نماز کا فرق ہے مسلمان ہونے میں اور کافر ہونے میں. جس بندے نے نماز کو چھوڑ دیا نا، آپ اس کو جا کے بولے کہ بھئی تو کافر ہو گیا، یہ حضور کی حدیث ہے. ممکن ہے وہ آپ کے ساتھ لڑ پڑے، کیا تو بکواس، میں تو مسلمان ہوں، ٹھیک ہے نا. ہمارے لوگ پوری زندگی حرام حلال اکٹھا کرتے ہیں، پوری زندگی حرام کے پیسے کی کوٹھی بھی بن جاتی ہے، بچے کا کاروبار بھی شروع ہو جاتا ہے، بیٹی کی شادی بھی اچھی خاصی ہو جاتی ہے. اس کے بعد جب گوڑوں میں پانی نہیں رہ جاتا پھر آ جاتے پہلی صف کے اندر اللہ کو راضی کرنے کے لیے. تسبیح ہاتھ میں ہوتی ہے اور پیچھے امام کے ہوتے ہیں. اور بھئی آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ یہ پوری زندگی آپ نے یہ پیغام دیا. ایک نوجوان جس کو نماز کے مسائل نہیں آتے وہ کیسے نماز پڑھے گا؟ رسول پاک علیہ السلام بیٹھے تھے، صحابی نے آ کے نماز پڑھی جلدی جلدی، تو نبی پاک علیہ السلام کو ملنے آیا. حضور علیہ السلام فرمایا جا پھر جا کے نماز پڑھ دوبارہ. وہ گئے، جا کے دوبارہ نماز پڑھی تو پھر جلدی جلدی پڑھ کے پھر آ گئے. پھر آ کے سلام، حضور نے فرمایا جا پھر پڑھ گیا. تو پھر دوسری مرتبہ پڑھ کے جلدی جلدی پڑھ کے پھر دوڑ، حضور نے فرمایا جا پھر پڑھ گیا. عرض کی یا رسول اللہ میں نے تو یہی نماز ہوندی ہے. تو پھر رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نماز کو اطمینان کے ساتھ نہیں پڑھ رہے تھے. مطلب کیا ہے؟ رکوع دے وچ کھڑے ہون تو پہلے سجدے جا کے ڈگ پیندا سی. تعدیل ارکان، نماز کو اطمینان کے ساتھ پڑھنا، وہ نہیں کر رہے سن صحابی. اور رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا صحابہ دنیا دے وچ سب تو وڈا چور ہوے جڑا بندہ نماز دی چوری کردا. عرض کی یا رسول اللہ نماز دی بھی چوری ہوندی ہے؟ فرمایا ہاں، جڑا بندہ تسلی نال نہیں پڑھے گا اور نماز دی چوری نہیں کر رہا تو اور کی کر رہے ہیں. تو یہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ کتنی سخت حدیث پاک ہے. فرمایا انسان کے کافر ہونے میں، انسان کے مسلمان ہونے میں صرف نماز کا واسطہ ہے، نماز کا. اللہ اللہ. آگے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا، یہ حدیث پاک بڑی خوبصورت ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 5 صلوات افترضہن علی اللہ من احسن وضوءہن وصلاہن لوقتہن واتم رکوعہن وخشوعہن کان لہ علی اللہ عہد ان یغفر لہ. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ وقت پہ آ کے نماز پڑھتا ہے، اچھے طریقے سے وضو کیا، آ کے وقت پہ نماز پڑھی، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے کہ میں اس بندے کو جنت عطا فرماؤں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کاش کہ آج مسلمان کو جنت کی طلب ہوتی. کاروبار کی طلب تو ہے، پراپرٹی کی طلب تو ہے، لیکن آج جنت کی طلب نہیں ہے.
وہ جو اقبال نے کبھی کہا تھا کہ کوہ طور تو موجود ہے آج بھی، لیکن کوئی موسیٰ ہی نہیں۔ بھی موسیٰ تو ہونا، فرعون تو آج بھی ہے، جناب موسیٰ کدھر ہے؟ نمرود تو آج بھی ہے، کہاں ہے ابراہیم علیہ السلام؟ مطلب ان کی سیرت پر عمل کرنے والے۔ اصل کے اندر یہ چیز ہے، سمجھ رہے نا؟ یہ جو فرعون تھا نا، فرعون، اس کا نام ولید بن مصعب تھا، لیکن جو مصر کے اندر جو ظالم بادشاہ ہوتا تھا نا، ظالم، غریبوں پر ظلم کرنا، بچوں کے ساتھ ظلم کرنا، لوگوں پر مہنگائی کرنا، اس وجہ سے ان کو فرعون کہا جاتا تھا۔ اب جو بندہ بھی اس کے نقش قدم پہ چلے گا، غریبوں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، سود کھا رہا ہے، لوگوں کے ساتھ ذاتی کر رہا ہے، فرعون ہی ہوگا۔ تو یہ ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بندے نے 5 نمازیں وقت پر پڑھی، اچھی طرح سے وضو کیا، اچھی طرح سے آگے نماز پڑھی، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے اس بندے کو میں جنت عطا فرماؤں گا۔ کاش کہ ہمارے مسلمانوں میں جنت کی طلب پیدا ہو جائے۔ آگے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو امامہ سے مروی ہے، فرماتے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صلو خمسکم وصوموا شہرکم وادوا زکاۃ اموالکم واطیعوا اذا امرکم تدخلوا الجنہ ربکم، او کما قال علیہ السلام۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مسلمانوں تم یہ کام کر لو، یہ کام کر لو۔ کون کون سے؟ 5 نمازیں پڑھ لو، ماہ رمضان کے روزے رکھ لو، زکوٰۃ کو ادا کرو، اللہ رسول کی اطاعت کرو، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ مشکل کام ہی کوئی نہیں جی۔ لوگ کہتے ہیں ہمیں دین سمجھ نہیں آتا، بھائی دین بالکل صاف صاف ہے۔ دین کے اندر ایسی کون سی چیز ہے جو بندے کو سمجھ نہیں آ رہی؟ ہر بندہ جانتا ہے کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، ہر بندہ جانتا ہے کہ جناب شراب پینا حرام ہے، ہر بندہ جانتا ہے کہ جو بندہ سود کھاتا ہے وہ 36 مرتبہ زنا سے بھی برا ہے، ہر بندہ جانتا ہے، لیکن ہر بندہ میاں مٹھو بنا ہوا ہے۔ اس تان کے اندر ہے کہ مولوی 10 سے کہتا ہے پھر ہی عمل کریں گے، بھی ہر بندہ جانتا ہے گناہ کیا ہے، نیک اعمال کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ لوگ جان بوجھ کے بنے ہوئے ہیں جناب۔ تو دین بالکل آسان ہے، دین مشکل کوئی نہیں ہے۔ آگے رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت خالد سے مروی ہے، آپ فرماتے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من صلی سجدتین لا یسہو فیہما غفر اللہ ما تقدم من ذنبہ، او کما قال علیہ السلام۔ آپ فرماتے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے صرف 2 رکعتیں اس حال میں پڑھی، صرف 2 رکعتیں اس حال میں پڑھی کہ اس کے دل کے اندر دنیا کا کوئی خیال نہیں آیا، جس بندے نے 2 رکعتیں صرف اس طرح پڑھی، صرف 2 رکعتیں کہ دنیا کے اندر کسی چیز کا خیال نہیں آیا، تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ صرف 2 رکعتیں۔ لیکن آج ایسی 2 رکعتیں کہاں سے تلاش کر کے لے آئے؟ آج تو ہمارے لوگ معذرت کے ساتھ، لوگ ہمارے ہاں نماز میں کھڑے ہو کے دکان کا حساب لگا رہے ہوتے ہیں۔ آج ہم لوگ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، نماز میں، اور ہماری نظر ساتھ والے پہ ہوتی ہے۔ میں نے کئی ایسے نوجوان دیکھے ہیں جنہوں نے نئی نئی نماز شروع کی، میں نے ان کو ترلے کی کہ خدا کے بندو آؤ نماز پڑھنے واسطے، کیوں نہیں آتے نماز پڑھنے واسطے؟ نماز پڑھنے کے لیے آ گئے، 1 ہفتہ نماز پڑھی، 1 ہفتہ نماز پڑھی، نئی نئی نماز شروع کی تھی، اور پوری مسجد میں روڈ لگا رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کو چیک کر رہے ہیں، اس کو چیک کر رہے ہیں، اور نماز کے بعد آتے ہیں قاری صاحب میں دیکھ رہا کہ لوگ سنتا نہیں پڑھ رہے، اور خدا کے بندے تو نے جو 30 سال سے نماز چھوڑی ہوئی ہے اس کے اوپر تیری کوئی نظر نہیں ہے۔ آج ہمارا یہ صورتحال ہے نماز پڑھنے کی۔ وہ جو اقبال نے کہا تھا میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ دل کے اندر دنیا کی محبت ہے، دل کے اندر مال کی محبت ہے، اور دل کے اندر دکان کی خیالات ہے، اللہ کی معرفت کہاں سے حاصل ہوگی؟ اور آگے اقبال نے کہا تھا تیرے سجدے تجھے کافر نہ کرنے، اقبال تو جھکتا کہیں اور ہے، سوچتا کہیں اور ہے۔ ہمارے سجدے کہاں پہ ہوتے ہیں اور ہماری سوچیں کہاں پہ ہوتی ہیں؟ آگے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عمر بن عاص سے مروی ہے، فرماتے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اور وہ کیسی حدیث پاک ہے، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جو لوگ نماز نہیں پڑھتے میرا دل کرتا ہے کہ ان کے گھر کو میں آگ لگا دوں۔ آپ اندازہ کریں کہ اگر آج یہ سلسلہ ہوتا، جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کے گھر کو آگ لگا دی جاتی۔ اگر آج یہ سلسلہ ہوتا نا، یاد سارے نمازی ہونے سی تو یاد کسی کا گھر نہ ہونا سی، پھر سارے گھر میں آگ لگ جانی سی، اس وجہ کہ ہر گھر کے اندر تو بے نمازی ہے۔ آگے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن نور عطا فرمائے گا، نور، اس کو میزان عمل پہ بھی کام آئے گا، میزان عدل کے اوپر، پل صراط کے اوپر بھی کام آئے گا، حضور دی شفاعت لب جانی ہے۔ اور رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑے بندے نے دنیا دے کماں دی وجہ تو، حکومت کی وجہ سے، وزارت کی وجہ سے، کاروبار کی وجہ سے، تجارت کی وجہ سے نماز نہیں پڑھی، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا وکان یوم القیامت مع قارون وفرعون وہامان وابی بن ابی خلف، او کما قال علیہ السلام۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ حکومت کی وجہ تو نماز نہیں پڑھے گا، میدان معاشر میں اس کا ساتھ فرعون کے ساتھ ہوگا۔
آپ اندازہ کریں جس بندے کا حشر ہی فرعون کے ساتھ ہو رہا ہے اس کا تو ویسے بیڑا غرق ہو جائے گا، اور جس بندے نے کاروبار کی وجہ سے، تجارت کی وجہ سے نماز نہیں پڑھی، اس کا حشر ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا، اور یہ رسول اللہ کا چوٹی کا دشمن تھا، منافق تھا۔ اور فرمایا کہ جس بندے نے تجارت، کاروبار کی وجہ سے، بزنس مین، ابی بن خلف کے ساتھ حشر ہوگا، اور جس بندے نے وزارت کی وجہ سے نماز نہیں پڑھی اس کا جو حشر ہے وہ حامان کے ساتھ ہوگا۔ حامان بھی چوٹی کا کافر تھا۔ یہ حدیث پاک بڑی سمپل ہے، آپ سمجھ رہے ہیں نا، بڑی سمپل ہے جی، لوگ ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، لیکن آپ ایک منٹ کے لیے سوچ سکتے ہیں کہ جس بندے کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا اس بندے کے پلے میں کیا بچے گا؟ اللہ 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 اللہ۔ آگے رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ فمن ترکہا متعمدا فقد برات منہ الذمہ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے، فرمایا کہ اس کا محمد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ صرف اس حدیث پاک کو فقد بری عن ذمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس ایک حدیث پاک کو سامنے رکھیں اور کسوٹی ہاتھ میں لیں، اپنا فیصلہ آپ خود کریں کہ ہم لوگ حضور کے ساتھ کتنا محبت کرنے والے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑی اس کا محمد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں خود ہم دعوے کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو بندہ ایک عمرہ کر کے آئے، اللہ تعالیٰ معافی دے، اس کی گردن میں سرے آ جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا اللہ نے میرے ویسے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اور بلکہ بعض لوگ تو ایسے دیکھے ہیں میں نے جو حج عمرہ کر کے آتے ہیں پھر واپس آ کے سینہ تان کے گناہ کرتے ہیں وہ، اور کئی ایسے لوگ میں نے دیکھے بھی ہیں کہ جناب اسی عمرہ کر کے آئے، حج کر کے آیا، اللہ نے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اگر دو چار ایسی گناہ کر لوں گے کیڑا مسئلہ ہے؟ اور بھی یہ کیسی نیکی ہے جو انسان کو گناہ کے اوپر ابھار رہی ہے۔ میں ایک بات پھر عرض کر رہا ہوں، اگر کسی بندے کے دل کو ٹھیس پہنچے تو میں پھر معذرت چاہوں گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے میری ایک سنت کو چھوڑا فلیسا منا، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب یہ جو ہمارے ہاں داڑھی شریف ہے، نبی پاک علیہ السلام کی کیسی پیاری سنت ہے، ایسے ہی نا، بڑی قابل توجہ بات میں عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیں یہ سنت ہمارے چہرے پر موجود ہے نا، ہمیں ہر وقت ثواب ہی ثواب ہے، ثواب ہی ثواب ہے، ثواب ہی ثواب ہے۔ اور جس بندے نے سستی کی وجہ سے یا دیکھا دیکھی کی وجہ سے نہیں رکھی، ہر وقت گناہ کے اندر مبتلا ہے، ہر وقت گناہ کے اندر مبتلا ہے، سویا ہوا ہے، بیٹھا ہے، کھانا کھا رہا ہے، گپ شپ ہو رہی ہے، رسول اللہ کی سنت کا تارک ہے کہ نہیں ہے؟ اصل میں یہ چیز ہوتی ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیسی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، فرمایا کیا لوگوں خیال کرنا کہیں تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہیں ہلاک نہ کر دے، کس سے؟ عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے تمہیں مال نہ ہلاک کر دے، اولاد نہ ہلاک کر دے۔ کیا مطلب ہے؟ مال کی وجہ سے نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا، کر سب دعا کریں بس میں نے عشاء کی شروع کر دی ہے تو باقی بھی انشاءاللہ شروع کر دوں گا۔ اور یہ جو عشاء کی نماز شروع کرتے ہیں یہ 50 سال کی عمر میں شروع کرتے ہیں، 50 سال کی عمر میں جو نماز شروع کر رہے ہیں آگے پتہ نہیں کنی کون زندگی رہ گئی ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اصل کے اندر یہ چیز ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بندے اگر تو میرا قرب چاہتا ہے نا، قرب، تو پھر اقیم الصلاۃ لذکری، تینوں پھر نماز پڑھنی پڑنی ہے، اللہ کا قرب لینے کے لیے نماز پڑھنی پڑے گی۔ اور ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا تکن من الغافلین، فرمایا کہ اے مسلمان تو غافلوں میں سے نہ ہو جا۔ اور یاد رکھو جو بندہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھلا دیتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بھی اسے بھلا دے گا۔ آگے رسول پاک حضرت ام عائشہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام جب گھر میں ہوتے نا اور نماز کا ٹائم ہو جاتا تھا، تو جب نماز کا ٹائم ہوتا تو ہمیں ایسا لگتا کہ جیسے نبی پاک علیہ السلام ہمیں جانتے کوئی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ رسول پاک علیہ السلام اپنی کیفیت میں بیٹھے تھے اللہ تعالیٰ کی معرفت میں، اللہ کے قرب میں، اور سیدہ عائشہ کی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، 2-3 مرتبہ بلایا، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کون ہے بھائی؟ عرض کی یا رسول اللہ میں عائشہ ہوں، عائشہ آپ کی بیوی۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کون عائشہ؟ جب نماز کا ٹائم آتا نماز تو گھر کے اندر سارے اجنبی بن جاتے، ہر بندہ چاہے وہ عورت تھی چاہے وہ مرد تھا اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ یہ حضور کا طریقہ تھا نماز پڑھنے کا۔ اور آگے حضرت مولا کائنات کے بارے میں بہت مروی ہے، مولا کائنات کے بارے میں حضرت علی کے نعرے لگانا بہت آسان ہے، حضرت صاحب سیرت پر عمل کون کرے گا؟ مولا کائنات کی جو داڑھی تھی نا، داڑھی مبارک آپ کے سینے کو بھر لیتی تھی، یہ مولا کائنات کی داڑھی مبارک تھی۔ آج علی کی محبت کے دعوے اور جناب چہرے کے اوپر داڑھی شریف نہیں ہے۔
مولا کائنات فرما دے اگر کسی سمندر میں ایک شراب کا قطرہ گر جائے اور اس سمندر کا پانی میرا گھوڑا پی لے، آپ فرماتے میں سواری کرنا چھڑ گا۔ اندازہ کر رہے ہیں آپ کتنا بڑا تقویٰ ہے مولا کائنات کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت صاحب ایسا تقویٰ آپ کہاں سے تلاش کر کے لائیں گے؟ ہمارے ہاں صرف رسمن محفل ہو رہی ہے، رسمن مولا کائنات کی محبت کے دعوے جناب، نماز کی پرواہ نہیں ہے۔ اور وہ جو بایزید بستامی کا جو مرید تھا، ہر 10 منٹ کے بعد جا کے بایزید بستامی کے ہاتھ چوم لیتا، ہاتھ چوم لیا کرتا تھا، اور حضرت بایزید بستامی کا جو بچا کچا کھانا ہوتا تھا تبرک سمجھ کے کھا لیا کرتا تھا، جوتی اٹھا کے سیدھی کر دی، کپڑے تھوڑے بہت پریس کر دیے، بڑی خدمت بایزید بستامی کا جو مرید تھا، لیکن وہ نماز میں سستی تھی اور اس طرح تھوڑی توجہ گھٹ تھی، کم تھی۔ تو حضرت بایزید بستامی نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اللہ 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 اللہ، آپ نے فرمایا اوے مجھ سے محبت کرنے والے، فرمایا کہ اگر تو میرا جسم دا سارا گوشت روسٹ سمجھ کے کھا جا، اور فرمایا کہ اگر تو میرے جسم دا خون پانی سمجھ کے پی جا، آپ نے فرمایا تینوں فائدہ انہی چیر تک نہیں ہونا جنی چیر تک تو رسول اللہ دے دین تے عمل کوئی نہیں کرنا ہے گا۔ اور ہمارے ہاں تو کوئی مرید صاحب 10 دن جائے صرف مرشد کی بارگاہ میں، وہ بنا بنایا پیر ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ صورتحال اللہ تعالیٰ معافی عطا فرمائے۔ حالانکہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ مرید بننے کے لیے 70 سال کا عرصہ درکار ہے، 70 سال چاہیے مرید بننے کے لیے، اور آج ہمارے ہاں تو پیر بننے کے لیے صرف 7 دن چاہیے، حالانکہ مرید کہاں اور پیر کہاں۔ تو حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں مروی ہے کہ جب آپ نماز پڑھا رہے تھے نا، نماز فجر تھی، آپ اندازہ کریں ہمارے جو بزرگان دین ہے نا، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اسلاف، آپ اندازہ کریں میں اللہ رسول کو حاضر ناظر جان کے یہ بات کر رہا ہوں، میں نے پوری زندگی جو بھی پڑھا اور جتنا بھی پڑھا، بالخصوص نماز کے حوالے سے، مجھے ایک موقع سمجھ میں آیا کہ یار یہاں پہ نماز چھوڑنی چاہیے، ایک موقع۔ اور پتہ ہے وہ کون سا موقع تھا؟ واقعہ کربلا والا، واقعہ کربلا والا موقع تھا، بندہ تھا کہ بندہ نماز چھوڑ دے یار۔ حالات ہی ایسے ہیں کہ جس کربلا کے میدان میں 6 ماہ کا بچہ بھی شہید ہو گیا، اور حضرت امام حسین نے زہیر سے فرمایا زہیر یار تھوڑا آگے ہو کے شمر رکا ہے، سانو نماز تو پڑھنے دے۔ لیکن شمر نے کیا کہا تھا؟ شمر نے کہا کہ نہیں جناب اسی تو نماز کوئی نہیں پڑھنے دینی، اور شمر دے پیچھے ایک اور بندہ کھڑا سی، انہیں کہ جناب تھوڑی نماز کوئی قبول نہیں ہوتی معاذ اللہ۔ اندازہ کرو آل رسول نو کہہ رہا سی، شمر دے نال لانتی کہندا ہے تھوڑی کوئی نماز قبول نہیں ہے۔ حضرت صاحب وہ موقع تھا نماز چھوڑنے کا، لیکن امام حسین نے فرمایا اگر یہی بات ہے تو آدھے جا کے لڑے اور آدھے کھڑے ہو کے نماز پڑھے۔ امام حسین نے اس موقع پر بھی نماز نہیں چھوڑی۔ آج کیسا ہے امام حسین سے محبت کرنے والا؟ 4 مرلے کے فاصلے کے اوپر نماز ہے، مسجد بنی ہوئی ہے، 4 مرلے کے فاصلے کے اوپر، نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ اور میں نے کئی ایسے نوجوان دیکھے، کئی ایسے نوجوان مسجد کے دروازے میں کھڑے ہوتے ہیں، جب اذان ہوتی ہے نا گھر کو چلے جاتے ہیں۔ والدین کی تربیت ہی کوئی نہیں، نماز کے حوالے سے لوگ بالکل سست ہیں۔ اور ہم جب مولوی جب نماز کا ذکر کرتے ہیں نا، نماز کا تذکرہ کرتے ہیں، لوگوں کو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے، لوگ ایک دوسرے کو بازو مارتے ہیں کہ یار مولوی نے خشک موضوع شروع کر دیتا ہے۔ وہ خدا کے بندے یہ خشک موضوع ہے؟ آج انگریز ہمارے اوپر بیٹھ کے تبصرہ کر رہا ہے، انگریز کہہ رہا ہے کہ جتنی تعداد جمعے کے اوپر ہوتی ہے نا مسلمانوں کی، جس دن اتنی تعداد فجر کی نماز میں آ گئی اسلام غلبہ پا جائے گا۔ سمجھ رہے نا؟ آج انگریز بھی بیٹھ کے ہم پہ تبصرے کر رہا ہے، مسلمانوں پہ بیٹھ کے تبصرے کر رہا ہے۔ اور وہ جو کبھی اقبال رویا تھا بیچارہ، وائے ناکامی متاعد کارواں جاتا رہا، درد مندوں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ اور مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نماز ہی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اعجاز حجازی نہ رہے۔ اور آپ نے اقبال نے کہا تھا کہ مسجد تو بنا لی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ آپ نے بہترین قسم کا کارپیٹ مسجد میں بچھا دیا، آپ نماز نہیں پڑھتے، آپ کس طرح کی مسجد کی خدمت کر رہے ہیں؟ ثواب ہے، ایسا نہیں کہ ثواب نہیں ہے، علیحدہ چیز ہے وہ، لیکن آپ تو دیکھیں نا وہ جو اقبال، میں پھر وہ شعر پڑھ رہا ہوں کہ مسجد تو بنا لی تھی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ ہمارے پاکستان میں بالخصوص ہمارے مسلمانوں میں ایسے بھی لوگ موجود ہیں کہ جنہوں نے پوری زندگی میں ایک بھی نماز کوئی نہیں پڑھی، ایسے بھی لوگ موجود ہیں، اور ہمیں آگے بتاتے ہیں وہ، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز،
اور جس بندے کی زندگی میں نماز نہیں ہے پھر وہ کسوٹی اس کے اپنے ہاتھ میں ہی ہے کہ وہ مسلمان ہے کہ کافر ہے۔ اور میں کتاب تو ساتھ نہیں لایا، میں آپ کو حوالے پڑھ کے سناتا۔ صحابہ کرام کے دور میں چند ایک صحابی ہیں جو صحابی فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ جو بندہ ایک نماز بھی جان بوجھ کے چھوڑے گا وہ انسان کافر ہو جائے گا۔ ایسے صحابہ موجود ہیں، ان کی روایتیں موجود ہیں، صحیح روایتیں موجود ہیں۔ امام غزالی نے مکاشفۃ القلوب کے اندر بھی لکھا ہے۔ پتہ کون کون سے صحابی ہیں جو کہتے ہیں کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھے گا کافر ہو جائے گا؟ ان میں سے ایک نام حضرت عمر بن خطاب کا ہے۔ فرماتے کہ جڑا بندہ ایک بھی نماز چھڑے گا دار السلام تو فارغ ہو جائے گا، اس کی بیوی بھی نکاح سے نکل جائے گی۔ اگر کسی کا مرید ہے بیعت بھی ختم، اگر وہ انسان مر جائے اس کو اٹھا کے کسی کھڈے میں ڈال دو، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہیں کرنا۔ ایک صحابی عمر بن خطاب، اور دوسرے صحابی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے کہ میرے نزدیک یہ ہے جو بندہ ایک بھی نماز چھوڑے گا دار اسلام سے کافر ہو جائے گا۔ حضرت ابن مسعود۔ تیسرے صحابی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے کہ جو بندہ میرے نزدیک بھی یہ ہے کہ جو بندہ ایک نماز چھوڑے گا دار اسلام سے کافر ہو جائے گا۔ اور ایک آخری صحابی جن کا نام میرے بھی ذہن میں ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے جڑا بندہ ایک بھی نماز چھڑے گا ساڑھے نزدیک کو کافر ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، لیکن یہ ہے کہ کافر تو انسان نہیں ہوتا۔ ہمارے فقہا فرماتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کی یہ موقف ہے، آپ فرماتے کہ انسان کافر تو نہیں ہوتا لیکن اس کا ایمان کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جڑا بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ کفر سے بالکل قریب ہو جاتا ہے، ممکن ہے کہ بندہ کافر ہو کے مر جاوے۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو ہمارے چار امام ہیں نا، امام اعظم، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، پوری دنیا میں ان چار کی فقہ چل رہی ہے پوری دنیا میں، اور صرف ہمارے امام ہے، صرف ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ، آپ فرماتے کہ جڑا بندہ نماز چھڑ دیندا ہے نا انہوں تو پہلے ستھری اودی لتریشن کرو پھر انہوں چک کے جیلے سٹو۔ لیکن باقی جو امام ہے نا، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، وہ فرماتے کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس بندے کی گردن کو اتار دو۔ حضرت صاحب یہ صورتحال ہے نماز کے حوالے سے۔ آپ اندازہ کریں اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی بے نیاز ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ایک باری بھی کہہ دینا نا تو کسی نے چوں نہیں کرنی سی، لیکن اللہ تعالیٰ نے نماز کے واسطے 700 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ۔ اور آخری مسئلہ یاد رکھیں، ہمارے کچھ لوگ ہیں وہ جی میں گھر میں پڑھ لیتا ہوں جی، وہ جی میں گھر میں پڑھ لیتا ہوں جی، یہ نماز کی توہین ہے۔ نماز آپ کے نزدیک اہمیت ہی کوئی نہیں ہے نماز کی، آپ مسجد میں نہیں جا سکے نماز پڑھنے کے لیے، اور ٹھیک ہے جی گھر پڑھ لینے ہیں جی، مسجد جانے سے چلو نہ جانے سے بہتر ہے بندہ گھر میں پڑھ لے۔ وہ بھی نماز کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ وہ جو نبی نہ صحابی رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر، نبی نہ صحابی عرض کی یا رسول اللہ میں چھٹی دو، میں دیکھ کوئی نہیں سکتا ہے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تیرے گھر اذان کی آواز آتی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ آتی ہے، فرمایا پھر مسجد آ کے نماز پڑھیا کر۔ ٹھیک ہے نا میرے دوستو، یاد رکھو، میں آخری حدیث پھر پڑھ کے اجازت چاہوں گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، مسلم کی حدیث پاک ہے، مسلم شریف کی، سیاستہ کی حدیث پاک ہے، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انسان کے مسلمان ہونے میں اور انسان کے کافر ہونے میں صرف نماز کا فرق ہے۔ اگر نماز پڑھ رہا ہے تو مسلمان ہے، نماز چھوڑے گا تو کافر ہو جائے گا۔ اب اس سے آگے مزید میں کوئی وضاحت نہیں کرنا چاہتا اور نہ میں کوئی تصریح کرنا چاہتا ہوں، اس لیے خدا را جتنے بھی نمازی ہیں آپ لوگ محلے کے ہی ہیں، ہندوستان سے کوئی جمعہ پڑھنے کے لیے نہیں آتے۔ ممکن ہے کہ 2-4 مہمان باہر سے آ جائیں تو یہ لوگ نماز پہ کہاں ہوتے ہیں؟ خدا کے بندوں، ہم ہفتے میں پورا ہفتہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں لیکن ہم نماز جمعہ کی پڑھتے ہیں۔ اس لیے کوشش فرمایا کہ نہیں جو بزرگ ہیں، اب بزرگ تو ویسے بھی مطلب بات خلاص ہونے والی ہے، بزرگ تو ویسے تیاری کریں نا آخرت کی، لیکن جو نوجوان ہیں آپ لوگ بوڑھے ہونے کا انتظار نہ کرو۔ ہم نے کئی ایسے نوجوان دیکھے ہیں جو زندہ بازار میں گئے تھے اور واپس میں ان کی لاش آئی ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو آج کے بعد تہیہ کریں کہ انشاءاللہ تعالی آج کے بعد ہم نماز نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔